رب ذوالجلال کے بابرکت نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، جنرل محمد یحییٰ خان کا نام آپ کے لیے نیا نہیں ہوگا۔ وہ 1965 کی جنگ کے بعد جنرل محمد موسیٰ خان کی ریٹائرمنٹ پر پاکستان کی بری افواج کے 5ویں کمانڈر ان چیف مقرر ہوئے۔ اس وقت صدر ایوب برسر اقتدار تھے، لیکن جب انہیں زوال شروع ہوا اور ان کے خلاف ہنگاموں اور ہڑتالوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہو گیا، تو جنرل محمد یحییٰ خان نے صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور صدر ایوب کو گھر بھجوا کر خود ملک کے صدر اور چیف مارشل لا کے عہدوں پر براجمان ہو گئے۔ وہ 2 سال کے قریب اس ملک کے صدر رہے، اور اس عرصے میں وہ حادثہ رونما ہوا جس نے اس ملک کو دولخت کر دیا۔ میری مراد پاکستان سے اس کے مشرقی حصہ یعنی مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کے نام سے ایک آزاد و خود مختار مملکت کے طور پر دنیا کے نقشے پر اس کا ظہور تھا۔ یہ حادثہ اتنا تکلیف دہ اور غمناک تھا کہ اس نے ملک کے محب وطن شہریوں کی آنکھوں سے نیند چرا لی اور انہوں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ اس حادثے کا ذمہ دار کون تھا؟ کیا جنرل محمد یحییٰ جو اس وقت صدر تھے؟ کیا ان کے باقی رفقا جو اس ملک کو چلا رہے تھے؟ کیا سیاستدان جنہوں نے الگ سے اپنی نعرہ بازی شروع کر رکھی تھی؟ کیا مشرقی پاکستان کے سیاستدان جن میں سے شیخ مجیب الرحمن سب سے پیش تھے، اور جو علیحدگی کی طرف ہر روز اپنا قدم پہلے سے زیادہ آگے بڑھا رہے تھے؟ کیا افواج پاکستان اس کی ذمہ دار تھی؟ کیا بھارت اس کا ذمہ دار تھا جس نے بنگلہ دیشیوں کی مدد کر کے اور اپنے افواج وہاں پر اتار کر پاکستان کے لیے ایسی مشکلات کھڑی کر دیں جن کا اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا، اور جو بالآخر سکوت ڈھاکہ پر منتج ہوئیں؟ یہ درست ہے کہ حکومت پاکستان نے حمود الرحمن کمیشن کے نام سے ایک کمیشن قائم کیا تا وہ اس شکست کے اسباب و عوامل پر غور کر کے کسی نتیجہ پر پہنچ سکے کہ اس حادثے میں کس کا کتنا حصہ ہے۔ اس کمیشن نے ایک رپورٹ تیار کی، لیکن وہ رپورٹ آج تک پوری طرح عوام الناس کے سامنے نہیں آ سکی۔ نصف صدی گزرنے کو ہے، لیکن آج بھی وہ کلاسیفائیڈ ڈاکیومنٹ کے طور پر حکومت کی الماریوں میں بند ہے۔ ایک دفعہ اس کے کچھ حصے لوگوں کو دکھائے گئے، لیکن پوری رپورٹ کبھی عوام کے سامنے نہیں آئی۔ اس شکست کے پیچھے جنرل یحییٰ کا کتنا رول تھا، اس کا فیصلہ اب ہو بھی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنرل یحییٰ خان نے صدر مملکت کے طور پہ حکومتی ذمہ داریوں کو کم ادا کیا اور رنگ رلیوں میں مصروف رہے۔ وہ شباب اور شراب دونوں کے رسیا تھے، اور جب صدر پاکستان ایسے مشاغل میں مبتلا ہو تو اسے کسی چیز کی کمی کہاں ہو سکتی ہے۔ پریزیڈنٹ ہاؤس میں فاحشہ عورتوں کا آزادانہ آنا جانا شروع ہو گیا، اور وہ حکومتی کاموں میں اپنی مرضی کے مطابق دخل اندازی بھی کرنے لگیں۔ بعض خواتین کا تو اتنا نام ہو گیا کہ لوگ ان کا نام سنتے ہی لرزتے تھے، اور کوئی کام کروانا ہوتا تو انہیں خوش کرنے کے بعد اپنا کام کروانے میں کامیاب ہو جاتے۔ غرض ان عوامل کی وجہ سے حکومتی امور کی سر انجام دہی کی طرف آغا جنرل محمد یحییٰ خان کی توجہ بہت کم رہی، اور وہ دن رات شراب اور شباب کے نشے میں بدمست رہنے لگے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے زمام اقتدار سنبھالی تو جنرل یحییٰ کو فوری طور پر نظر بند کر دیا گیا۔ شاید ایک مقصد ان کی حفاظت بھی ہو کہ لوگ انہیں اپنے درمیان پا کر کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ شاید مقصد یہ بھی ہو کہ ان سے سکوت ڈھاکہ کے اصل اسباب دریافت کرنے میں سہولت رہے۔ غرض اس کا پس منظر جو بھی تھا، انہیں قید کر دیا گیا۔ اس زمانے میں ایک وقت تک جنرل یحییٰ کی سیکیورٹی کے انچارج چودھری سردار محمد رہے، جو بعد میں پنجاب کے انسپکٹر جنرل پولیس بھی ہوئے۔ انہوں نے اپنے سوانح عمری میں ان دنوں کا ذکر کیا ہے، اور 2-3 ایسے واقعات بتائے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یحییٰ خان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ شاید یہ اس پریشانی کی وجہ سے تھا جو صدر مملکت کے عہدہ سے علیحدگی کی صورت میں انہیں ملی تھی۔ شاید یہ وہ عیش و نشاط کے اسباب ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے تھا جن کے وہ نہ جانے کب سے عادی تھے۔ غرض جو بھی وجہ تھی، وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار رہتے۔ جو سردار محمد کہتے ہیں کہ مجھے حکومت نے 2 گاڑیاں اور 1 ہیلی کاپٹر دے رکھا تھا، اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں جنرل یحییٰ کو روزانہ بنی بنگلہ نامی ایک ریسٹ ہاؤس میں، جو کھاریاں اور سرائے عالمگیر کے درمیان کسی جگہ تھا، ہیلی کاپٹر پہ بٹھا کے پنڈی لاؤں، کمیشن کے سامنے انہیں پیش کروں، اور شام کو اسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہیں واپس بنی بنگلہ پہنچا دوں۔ وہ کہتے ہیں ایک روز جنرل یحییٰ عدالت کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھ کے اور ضد کرنے لگے کہ وہ ہیلی کاپٹر کی بجائے کار سے بنی بنگلہ جائیں گے۔ کار سے یہ سفر بعض لحاظ سے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا سیکیورٹی ہیزرڈز کی وجہ سے، اس لیے چودھری سردار محمد نے انکار کر دیا۔ وہ چیخے چلائے اور بات اتنی بڑھی کہ اندر حمود الرحمن کمیشن کے چیئرمین اور ممبرز تک آواز پہنچ گئی، اور وہ سارے باہر نکلے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا۔ صورتحال کا ادراک کرنے پر چیف جسٹس نے جنرل یحییٰ کو
قائل کرنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اپنے اس مطالبہ پر ضد نہ کریں اور ہیلی کاپٹر سے چلے جائیں، لیکن بالآخر چیف جسٹس کو حکم دینا پڑا کہ انہیں سڑک کے ذریعہ وہاں تک لے جائیں، ہیلی کاپٹر پر نہ لے جائیں جیسے یہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم چلے وہاں سے تو جنرل یحییٰ نے مطالبہ کیا کہ مجھے پنڈی لے جاؤ، پوچھنے پر کہا کہ میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر اور بہت سی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہے اور یہ بھی کہا کہ مشرقی پاکستان اگر علیحدہ ہوا ہے تو میں تنہا تو اس کا ذمہ دار نہیں، سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں۔ پھر کہنے لگے مجھے آپ نے گرفتار کیوں کر رکھا ہے؟ کہا گیا یہ گرفتاری نہیں، یہ حفاظتی تحویل ہے۔ تو انہوں نے شور مچانا شروع کیا کہ مجھے آپ کی حفاظت کی ضرورت نہیں، مجھے آپ چھوڑ دیں، میں اپنی مرضی سے جہاں مرضی چلا جاؤں، میں جا سکتا ہوں، مجھے کسی حفاظت کی ایز سچ ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک بار انہوں نے کہا کہ مجھے کاریاں کی بجائے آپ ایبٹ آباد منتقل کریں۔ جو سردار محمد نے کہا کہ میں تو یہ فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں، فیصلہ کرنے والے تو اور لوگ ہیں اور وہی کریں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں پنڈی نہیں رہنا چاہتا، تو آپ مجھے ایبٹ آباد کیوں نہیں بھیجتے؟ غرض اس طرح کی عجیب و غریب باتیں وہ کرتے رہتے تھے۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ مجھے کھاریاں برا لگتا ہے، اس لیے کہ وہاں گیدڑ بہت ہیں اور رات کے وقت خوب ہاؤ ہو کرتے ہیں، میں ان کے شور سے بڑا ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ یہ تو خیر وہ باتیں ہیں جو سردار محمد نے بیان کی، لیکن اب میں ذکر کرنے لگا ہوں ایک اور شخص کا جو چودھری سردار محمد کی طرح میرے جاننے والوں میں سے ہیں اور جن کا نام شوکت علی شاہ ہے۔ یوں تو وہ پی سی ایس سے تعلق رکھتے تھے، لیکن کئی ضلعوں کے ڈپٹی کمشنر اور بعض اور اہم عہدوں پر رہنے کے بعد وہ آخر میں ممبر پنجاب پبلک سروس کمیشن بھی رہے، جہاں میں بھی کام کر رہا تھا۔ ہم دونوں کلیگز رہے، بڑی ملاقاتیں رہیں، بڑی گپ شپ رہی۔ ان کی ایک کتاب بلوچستان میں اجنبی بڑی مشہور ہے، اور بھی کتابیں ان کی ہیں۔ اب انہوں نے اپنی سوانح عمری بھی مکمل کی ہے اور وہ کسی رسالے میں چھپنا شروع ہو گئی ہے۔ جب ہم کمیشن میں تھے تو انہوں نے مجھے 2-3 باتیں ایسی بتائیں جنہیں سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ وہ باتیں جنرل یحییٰ سے تعلق رکھتی تھیں، اور اس زمانے سے جب وہ بنی بنگلہ میں قید تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھٹو ہی کے زمانے میں کوئی الیکشن یا بائی الیکشن ہو رہا تھا، اور اس وقت کے بہت سے وزراء اس حوالے سے علاقے میں آتے جاتے تھے۔ وہ کھاریاں کے اسسٹنٹ کمشنر تھے، اور اس حوالے سے بنی بنگلہ میں وزراء کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوتی رہتی تھیں۔ وہاں چوکی دار ایک بوڑھا سا شخص تھا، اس نے جنرل یحییٰ کو یہاں قیدی کی حیثیت سے دیکھا تھا۔ وہ جنرل یحییٰ کے بارے میں جو کچھ بتاتا رہا، انہوں نے وہ اپنی سوانح عمری میں بھی بیان کیا ہے، اور میں اسی سوانح عمری میں سے، جس کا نام شاہ داستان ہے،
یہ 2 یا 3 پیرے پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، کھاریاں اور سرائے عالمگیر کے درمیان بربری پہاڑیوں کے اندر انگریزوں کے زمانے میں بنے ہوئے بنگلہ نے کسی زمانے میں بڑی شہرت حاصل کی۔ یہاں یحییٰ خان کو ایام اسیری میں رکھا گیا تھا۔ بنگلے کا بوڑھا چوکیدار عجیب و غریب قصے سناتا۔ جب رات کو جنگل میں گیدڑ ہونکتے تو یحییٰ خان بھی ان کی آواز میں ہونکنا شروع کر دیتا، اور جب کبھی سوچتا کہ وہ کیا تھا اور کیا بن گیا ہے تو اس پر دیوانگی کا دورہ پڑتا، اور وہ دانتوں سے صوفے کے کپڑے تک ادھیڑ ڈالتا۔ ایک وحشی بھیڑیے کی طرح کمرے کے اندر چکر لگاتا اور طیش میں آ کر اپنا سر دیواروں پر دے مارتا۔ اس حالت میں ڈیوٹی پر موجود افسر اس کو سکون آور گولیاں کھلاتا، اور اگر دورہ شدید ہوتا تو ٹیکا لگا دیتا۔ ایک رات 12 بجے شراب ختم ہو گئی۔ یحییٰ خان نے ڈیوٹی پر تعینات گارڈ انچارج کو بلایا اور شراب کا تقاضا کیا۔ جب لیفٹیننٹ نے معذوری کا اظہار کیا تو وہ طیش میں آ گیا اور ٹیبل لیمپ کی تار نکال کر بولا، شراب لاؤ نہیں تو میں اپنی انگلی سوراخ کے اندر ڈال دوں گا۔ میں تو مر جاؤں گا لیکن تمہاری نوکری بھی نہیں بچے گی۔ نوجوان افسر تھا، گھبرا گیا، جیپ لے کر سیدھا کھاریاں گیا۔ سی او کو جگا کر سارا ماجرا سنایا۔ کمانڈنگ افسر کو پتا تھا کہ پاگل انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے کلب کھلوا کر 2 بوتلیں اسکاچ وسکی کی منگوائیں، اور اس طرح راندہ درگاہ نے رات کا بقیہ حصہ گزارا۔ آخر میں یہ عرض کروں کہ میں 1974 سے 76 کے دوران راولپنڈی میں تعینات رہا، اور میرا ہارلے اسٹریٹ سے بارہا گزر ہوتا تھا۔ بتایا کہ جاتا تھا کہ ہارلے اسٹریٹ کے اندر ہی ایک کوٹھی میں یحییٰ خان مقید ہیں۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک سبزی فروش جو ریڑھی پر جا رہا ہے، اسے گھر کے اندر سے ایک آدمی نے سڑک پر روک رکھا ہے اور اس سے باتیں کر رہا ہے۔ میں بے دھیانی میں وہاں سے گزر گیا، لیکن جب یہی واقعہ دوبارہ دیکھا اور سہ بارہ دیکھا تو میں نے اس سبزی فروش سے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں جو دیوار پر کھڑے ہو کر تم سے بات کرتے ہیں؟ معلوم ہوا جنرل یحییٰ ہیں، سابق صدر پاکستان، اور تنہائی کی وجہ سے وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اور کسی سے نہ صحیح سبزی فروش سے ہی بات کر لیں۔ وہ گاجروں اور مولیوں اور کدو اور ٹنڈوں کا بھاؤ اس سے پوچھا کرتے اور اس پر اپنی سمجھ کے مطابق تبصرہ کرتے۔ تو ویورز، یہ صورتحال تھی جس میں جنرل محمد یحییٰ خان نے اپنی زندگی کے آخری کئی سال گزارے۔ وہ 1980 میں فوت ہوئے، اور وہ پشاور میں ایک علاقہ ہے گنج، وہاں پر اثنا عشریوں کے قبرستان میں وہ دفن ہے۔ میں ان کی قبر پر گیا ہوں، ہے تو قبرستان لیکن صاف ستھرا۔ یحییٰ خان کی قبر پختہ ہے، قبر پر کتبہ لگا ہوا ہے، اس پر بہت سی وہ چیزیں جو عام طور پر کتبوں پر لکھی جاتی ہیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں اس میں سے صرف
चंद एक ज़रूरी कवायफ पढ़ रहा हूँ। इनके वालिद का नाम खान बहादुर आगा सआदत अली खान था। बताया जाता है पुलिस में थे, हेड कांस्टेबल के तौर पर भर्ती हुए थे और फिर किसी मुमताज़ ओहदे से रिटायर हुए, गालिबन एसपी होकर। पैदाइश इनकी 4 फरवरी 1917 की चकवाल के मुकाम पर है, जहां इनके वालिद उन दिनों पोस्टेड थे। वफ़ात इनकी अगस्त 1980 की 8 तारीख को है, रावलपिंडी में। वो सदर पाकिस्तान रहे 25 मार्च 1969 से 20 दिसंबर 1971 तक। उन्हें हिलाल इम्तियाज़ और सितारा जुर्रत के एजाज़ात हुकूमत की तरफ से मिले थे। ये दोनों एजाज़ात उनके नाम के साथ लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने किसी जगह पढ़ा है कि हुकूमत ने ये दोनों एजाज़ात कैंसिल करके इनसे वापस ले लिए थे। इसको कहते हैं विड्रॉ कर लिए थे। व्यूअर्स, ये थी चंद बातें हमारे उस अय्याश सदर पाकिस्तान के बारे में, जिसकी हर रात एक जवान और हसीन औरत के पहलू में गुजरती थी। उनकी या उसकी इन रंगरलियों का जो अंजाम हुआ वो आपके सामने है। व्यूअर्स, अगली मुलाकात में ऐसे ही किसी और मौजू पर आपसे बात होगी। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।